قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یعنی باپ نے کہا اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا جو تم نے دیکھا ہے. آگے وضاحت آ گئی قرآن کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر. اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا. اس سے ثابت ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں، کچھ لوگوں کو دیکھ کر خواب بیان کرنا چاہیے. کون مجھ سے محبت رکھتا ہے، کون مجھ سے حسد رکھتا ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، اپنے بھائیوں کو اس خواب کا پتہ نہ چلنے دینا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ہوتا ہے نا اگر آپ کے 2 بیٹی ہیں یا 3 بیٹی ہیں تو ہوتا ہے آپ کو بعض اوقات کسی ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے کبھی. اچھا کبھی آپ کو بڑے بیٹے سے زیادہ، کبھی آپ کو سب سے چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے اس سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور کبھی آپ کو کسی درمیانی بیٹے سے پیار زیادہ ہوتا ہے، ماں باپ کو ایسا ہوتا ہے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے والد کو خواب سنایا تو وہ بھی تو نبی تھے کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سورج، ایک چاند، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ یوسف کیا دیکھ رہا ہے. تو آپ نے اس کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف کو ہدایت کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ نبی تھے، کہ فوراً ان کو ہدایت. آپ نے فرمایا اس عظیم خواب، یہ جو تم نے عظیم خواب دیکھا ہے، اگر تم نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے ان سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا. وہ جانتے تھے کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، تمہارے بھائی تم سے حسد کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شیطان کا تو کام ہی لوگوں کو بہکاتے رہنا ہے، اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گندے اور غلیظ کام اتنے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ عقل مند سے عقل مند آدمی بھی جان سا ہے وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے بعض اوقات، اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس گندگی اور غلاظت میں گر جاتا ہے جس میں اس کو نہیں گرنا چاہیے تھا. یہ شیطان کا جو ورگلانا ہے اور یہ شیطان کا جو بہکانا ہے اور یہ جو شیطان کا بھٹکانا ہے، اس نے کیا کیا شیطان نے کہ قابیل کے سامنے اس نے حابیل علیہ السلام، حضرت حابیل کا جو قتل ہے وہ ایک قابیل کے سامنے مصلحت بنا دیا، نبی کے بیٹے کے سامنے کہ اسی میں مصلحت ہے، قتل کر دو، یہ بہتری ہے، یہ بہتر ہے جن سے. اس لیے شیطان کی جو مکاریاں ہیں ان سے وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا کا فضل اور کرم ہو، کیونکہ یہ بڑے بڑے عابدوں کو بھی لے ڈوبتا ہے. تسبیحاں پڑھنے والے،
عبادت کرنے والے. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے منع کیا کہ نہ بتانا اپنے بھائیوں کو یہ خواب جون سے، کیونکہ ان کے تو دلوں میں پہلے ہی تیری حسد ہے یوسف، تو کہیں وہ تجھے کوئی اذیت میں مبتلا نہ کر دیں، کسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں. اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا، اپنے خواب کا ذکر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کرنا. اب اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، جو آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، جو آپ پر شفیق نہیں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا اس بندے کے سامنے کبھی خواب نہ ذکر کرو، اس بندے کے سامنے کبھی اپنا خواب بیان نہ کرو. کیونکہ خواب کی اگر کوئی بے علم بندہ، جاہل بندہ، اور وہ کوئی اس کی الٹی تعبیر کر دے تو جس طرح بے شمار واقعات، وہ پھر وہی بات ہے، پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. تو جو بندہ آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا یا آپ سے محبت نہیں کرتا اس کے سامنے، یا آپ کا خیر خواہ نہیں، اس کو خواب، اس کے سامنے خواب کا ذکر نہ کرو. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، ان 11 کے سامنے کوئی خواب اپنا ذکر نہ کرنا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں. نہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو بہرحال مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ جو بندہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے اس کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اور نہ اس بندے کے سامنے، نہ اس بندے کو اپنے خواب کا ذکر کرنا چاہیے جس شخص کو خواب کی تعبیر کا علم ہی نہ ہو. کیوں؟ وہ کوئی الٹی تعبیر کر دے گا، اور جو تعبیر کی جائے گی پھر نقصان ہوگا. تو بہرحال اسی آیت سے پھر ایک دلیل یہ بھی نکلتی ہے کہ مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس چیز سے خطرہ محسوس کرے اس کو چاہیے کہ اس کو اس سے آگاہ کر دے. ایک مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر وہ دیکھ رہے کہ اس کو کوئی فلاں چیز سے خطرہ ہے تو وہ اس کو بتا دے کہ بھئی اس میں نقصان ہو جائے گا، اس سے بچو، اس سے بچو. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا نا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا. اور یہ غیبت میں نہیں آتا کہ کوئی بندہ کہے کہ لو جی انہیں معاذ اللہ استغفر، یہ تو غیبت ہے. نہیں، یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا اس آیت سے ہمیں کہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی خطرے میں دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے آگاہ کر دے، اس کو بتا دے، اس کے لیے جس چیز سے خطرہ محسوس کرے کہ یار یہ فلانا بندہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس سے بچ کر رہنا. یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں نقصان پہنچنے سے محفوظ کر رہا ہے، بچا رہا ہے. یہ غیبت نہیں، کیونکہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ کسی مسلمان شخص کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کا وہ عیب بیان کرے جس کا وہ مخفی رکھتا ہے یا چھپاتا ہے.
ایک بندے کے اندر کوئی ہے برائی ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی برائی نہیں بیان کرتا، مگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اسی برائی کا ذکر کریں تو یہ غیبت ہے جن سے۔ مگر یہاں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہے، کسی کو رسوا کرنا مقصود ہے؟ نہیں۔ اگر ایک مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس کو پہلے ہی اس چیز سے آگاہ کر دے کہ بھئی اس سے بچ کے رہنا، یہ بندہ خطرناک ہے، کہیں تمہیں نقصان ہی نہ پہنچا دے، تو وہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہاتھوں نقصان سے محفوظ کر رہا ہے۔ اصل میں تو وہ دونوں کو محفوظ کر رہا ہے، اس کو گناہ سے محفوظ کر رہا ہے اور اس کو تکلیف دینے سے محفوظ کر رہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچنے سے محفوظ کر رہا ہے۔ یہ تو بلکہ عبادت ہو جائے گی جون سی ہے۔ تو اصل مقصد ایک مسلمان کو دوسرے کی نقصان ضرر سے کہ وہ نقصان پہنچائے بچانا مقصود ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان کرنے سے منع کیا، یہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کہ کہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں جن سے، اس لیے انہوں نے ان کو منع کیا۔ تو فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔